اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اسے غزلیات پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو کل کا موضوع تھا وہ فیض احمد فیض کی جو پہلی غزل ہے اس کے کچھ اشعار جن کی ہم نے تشریح کل کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی رہے گا، فیض احمد فیض صاحب کی پہلی غزل۔ اس کا جو پانچواں شعر ہے اس کا: جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ پانچویں شعر میں فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تجھ سے جدا ہونے کے بعد جدائی کے راتوں میں مجھ پر کیا گزری یہ میرا دل جانتا ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، یعنی کہ اے میرے محبوب، مجھ پہ کیا گزری تمہاری جدائی ہونے کے بعد، تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد میری کیسی حالت رہی، میری حالت کیسی رہی، یعنی کہ مجھ پہ کیا بیتی وہ میں جانتا ہوں اور میرا دل جانتا ہے۔ جدائی کی راتیں کتنی لمبی ہوتی ہے مگر شب ہجراں، یعنی کہ وہ راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں جدائی کی راتیں، اور وہ راتیں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، اس کا یعنی کہ اس ذکر کو چھوڑ دینا اچھا ہے، لیکن تیری جدائی میں نے جو آنسو بہائے ہیں، یعنی کہ ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے، تیری جدائی میں نے جو آنسو بہائے ہیں ان سے تیرے گناہ دھل گئے ہیں، اور اس طرح ہم نے تیری عاقبت سنوار دی ہے۔ اس میں فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب، یعنی کہ تجھ سے جدا ہونے کے بعد جو جدائی کے راتیں ہیں، جو راتیں مجھ پہ بیتی، یعنی کہ وہ راتیں کتنی تکلیف دہ تھی، وہ راتیں کتنی لمبی تھی، وہ راتیں کتنی مایوس کن تھی، وہ راتیں کتنی تکلیف دہ تھی، یہ میں جانتا ہوں اور میرا دل جانتا ہے۔ اور یعنی کہ آپ کی یعنی کہ تیری جدائی میں نے جو آنسو بہائے ہیں ان سے تیرے گناہ دھل گئے ہیں، اور اس طرح اور ہم نے تیری عاقبت کو سنوار دیا ہے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ اس شعر میں فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے دربار میں میری طلبی ہوئی، یعنی کہ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب یعنی کہ دیوانوں کی جو محفل ہوتی ہیں، یعنی کہ میرے محبوب کی جو محفل ہوتی ہے، یا میرے محبوب کی جو محفل ہے اس میں میری طلبی ہوئی، یعنی کہ مجھے بلایا گیا، اس محفل میں مجھے بلایا گیا، مجھ سے میری دیوانگی کے بارے میں پوچھا جانے لگا، یعنی کہ میرے محبوب کی محفل میں مجھے تو پہلے بلایا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ مجھے کس کے بارے میں سوال ہوا، یعنی کہ وہاں پہ مجھے پوچھ تاچھ ہوئی میری دیوانگی کے بارے میں۔ میں نے کیا کیا؟ گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ میں نے کیا کیا؟ میں اپنے پھٹے ہوئے گریباں کے ٹکڑوں کو گرہ میں باندھ کر محبوب کے دربار میں حاضر ہونے چل پڑا۔ میرا یہی تار تار گریباں دیکھ کر محبوب میری دیوانگی کو سمجھ پائے گا، یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ مجھے کس بارے میں پوچھے گا، حالانکہ میں نے پہلے سے ہی اپنے پھٹے ہوئے گریباں کے ٹکڑوں کو گرہ میں باندھ کر اپنے محبوب کے حضور میں داخل ہوا، اپنے محبوب کے دربار میں حاضر ہوا، اور جب اس نے میرا یہ گریباں یعنی کہ میرا جو تار تار گریباں دیکھ کر جو ہی میرے محبوب نے دیکھا تو اس کو میری دیوانگی سمجھ میں آ گئی۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے، یعنی کہ اس میں پھر سے فیض احمد فیض اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب،
یعنی کہ اے میری محبوب، جب تم نے مجھے اپنی محفل میں بلایا، جب تم نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، تو وہاں پہ مجھے میری دیوانگی کے بارے میں سوال کیا گیا، اور میں نے اب پہلے سے ہی اپنے پھٹے ہوئے گریباں کے ٹکڑوں کو گرہ میں باندھ کر محبوب کی محفل میں روانہ ہو گیا۔ میں محبوب کی محفل میں حاضر ہو گیا، اور وہاں پر میرے محبوب نے اسی تار تار گریباں کو دیکھ کر میرے محبوب نے میری دیوانگی کو سمجھ لیا۔ مقطع میں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو سوے یار دار چلے۔ یعنی کہ مقطع میں فیض احمد فیض صاحب یہاں پہ لاسٹ ون جو شعر ہے مقطع، اس میں فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ عشق کی راہ میں آنے والا کوئی بھی مقام مجھے پسند نہ آیا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، یعنی کہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ کس راستے میں؟ عشق کے راستے میں، عشق کی راہ میں آنے والا جو بھی کوئی مقام ہوتا ہے، یعنی کہ عشق کی، یعنی کہ اس راستے میں جتنی بھی منزلیں آ جاتی ہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں آئی، یعنی کہ میرے من کو کوئی جچا ہی نہیں، میرے من کو کوئی لبھایا ہی نہیں۔ عشق کے ہاتھوں دیوانہ ہو کر میں اپنے محبوب کے کوچے کی طرف چل پڑا، لیکن عشق کی مصیبتوں میں پھنس کے رہ گیا۔ محبوب کے کوچے کی بجائے سولی کی طرف چلے ہم، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یعنی کہ میں نے تو کوشش کی تھی کہ عشق کے ہاتھوں جو میں اپنے یعنی کہ میں دیوانہ ہو گیا تھا اپنے محبوب کے عشق میں، تو میں اپنے محبوب کے کوچے کی طرف چل پڑا۔ میں نے کوشش کی کہ محبوب کے کوچے کی طرف جاؤں جو کوئی یار سے نکلے، یعنی کہ میں محبوب کے کوچے کی طرف چل پڑا، لیکن عشق کی مصیبتوں میں تو پہلے ہی پھنس کے رہ گیا تھا۔ گویا محبوب کے کوچے کی بجائے میں سولی کی طرف چل پڑا۔ یعنی کہ وہاں پر بھی مجھے میری بدنصیبی نے، مجھے میری بدقسمتی نے ساتھ دیا کہ اے فیض، عشق کی راہ میں یعنی کہ جتنے بھی مقام آ جاتے ہیں، آپ کو تو وہ کوئی جچا ہی نہیں، آپ کو تو وہ کوئی پسند ہی نہیں آیا، اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے محبوب کے کوچے کی طرف چل پڑے تھے، لیکن عشق کی مصیبتوں میں آپ وہاں پر بھی پھنس گئے۔ کیونکہ آپ نے محبوب کے کوچے کی اور جانے کی سوچی تھی، لیکن وہاں پر بھی آپ سولی کی طرف چل پڑے۔